15 رکوع نمبر ہے 6 سورہ بنی اسرائیل اور آیت نمبر ہم نے پڑھی تھی 60۔ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں وَإِذْ قُلْنَا لَكَ، اور جب ہم نے آپ سے کہا، ان ربک، بے شک تیرا پروردگار، احاط بالناس، لوگوں کا احاطہ کرنے والا ہے، یعنی بے شک تیرے پروردگار کو تمام لوگوں کے بارے میں پتہ ہے، تمام لوگوں کو جانتے ہیں کہ کون کیا ہے، کس طریقے سے ہے۔ ظاہری سی بات ہے جب وہ خالق ہے، بنانے والا ہے اپنی مخلوق کو، تو اس کو تمام انسانوں کا پتہ ہے، تمام انسانوں کو گھیرے ہوئے ہے، تمام انسانوں کے بارے میں جانتا ہے، علم رکھتا ہے کہ کس نے کیا کرنا ہے، کہاں مرنا ہے، کتنا جینا ہے، کتنا کھانا ہے، نیک ہونا ہے، بدبخت ہونا ہے، سارا علم اللہ کو ہے۔ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ، اور نہیں بنایا ہم نے رؤیا کا مطلب ہوتا ہے دیکھنا۔ عام طور پہ اس کا اطلاق ہوتا ہے خواب پر۔ آپ نے یہ لفظ سنا ہوگا حدیث مبارکہ میں، رؤیا صالحہ۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد باقاعدہ طور پہ بیٹھا کرتے تھے اور صحابہ سے فرمایا کرتے تھے اگر کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے تو وہ بتلائے، میں اس کو اس کی تعبیر بتلا دوں۔ اگر صحابہ میں سے کسی نے خواب دیکھا ہوتا تھا تو وہ صحابی اپنا خواب اللہ کے پیارے پیغمبر کے سامنے عرض کرتے، اللہ کے پیارے پیغمبر اس کی تعبیر بتلا دیا کرتے تھے۔ اور اگر کسی نے خواب نہیں دیکھا ہوتا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ آج میں نے خواب دیکھا ہے، پھر اپنا خواب اللہ کے پیارے پیغمبر بیان کیا کرتے تھے۔ یہ رؤیا کا لفظ آیا اس لیے میں نے خواب کے بارے میں ایک آپ کو انفارمیشن دے دی۔ دوسری بات یہ بتا دوں آپ کو کہ خواب کے بارے میں یہ ذہن میں رکھے گا کہ اگر کسی کو اچھا خواب آئے تو اس کو اگر بیان کرنا ہے تو فجر کے فوراً بعد بیان کرنا ہے، یہ بات ذہن میں رکھے گا۔ اگر آپ نے تعبیر کسی سے پوچھنی ہے کہ یہ جی میں نے خواب دیکھا ہے اور اچھا خواب دیکھا ہے، تو اس کی تعبیر فجر کے فوراً بعد پوچھنی ہے، دن میں کسی سے اس کی تعبیر نہیں پوچھنی۔ وجہ یہ ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ جب کسی کے سامنے خواب بیان کرو، اس کی زبان سے جو تعبیر نکلے گی وہی ہو جائے گا۔ اور صبح کا وقت اس لیے طے فرمایا خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے کہ جس بندے سے خواب پوچھا جاتا ہے وہ ہوتا ہے خالی الذہن، رات کو سویا، اٹھا، نماز پڑھی، ذہنی طور پہ پرسکون ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذہن میں کوئی اچھی تعبیر ڈال دیں گے، کیونکہ تعبیر جو ہوتی ہے اس کا حقیقت کے ساتھ تو تعلق نہیں ہوتا کہ اس کو من جانب اللہ کے ساتھ اس کا براہ راست کنیکشن ہے تعبیر بتانے والے کا، وہ اللہ سے پوچھ کر بتائے گا، نہیں، وہ تو ایک ذہن کے اندر اس نے خواب سن کر اس نے جو ذہن کے اندر خاکہ آنا ہے اس خاکے کو اس نے بیان کر دینا ہے، وہ خاکہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ لیکن وہی تعبیر اگر شام کو پوچھی جائے تو شام تک اس بندے کے ذہن میں ہزاروں واقعات گزر چکے ہوتے ہیں، کہیں لڑائی، کہیں جھگڑا، کہیں فساد، کہیں نیکی، کہیں بری، تو وہ ذہن جو ہے وہ خالی ذہن نہیں ہوتا، اس لیے وہ تعبیر کچھ بھی بتا سکتا ہے۔ اور یہ بھی لکھا ہے کہ ایک مرتبہ تعبیر پوچھنے کے بعد دوبارہ تعبیر کسی سے نہیں پوچھنی چاہیے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ اچھے خواب کی تعبیر پوچھنی چاہیے، برے خواب کی تعبیر بالکل بھی نہیں پوچھنی چاہیے۔ اگر کسی نے برا خواب دیکھا ہے، اللہ کے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں کہ جس کروٹ لیٹے ہوئے ہیں اس کروٹ لیٹے خواب دیکھا، آنکھ کھلی، ایسے تھوک کے دوسری کروٹ دوسری طرف کر کے کیا کر جاؤ، لیٹ جاؤ، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں کرنا، نہ کسی کو بتانا ہے کہ مجھے یہ خواب آیا ہے اور نہ ہی اس کا تذکرہ کرنا ہے۔ اور چوتھی بات خواب کے بارے میں یہ ذہن میں رکھیے کہ خواب کی کوئی حقیقت نہیں ہے، خواب جو ہے اس کی کوئی اصلیت نہیں ہے کہ اس کا کوئی وجود ہو۔ ہاں،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ضرور فرمایا کہ خواب جو ہے وہ نبوت کا 47واں حصہ ہے۔ خواب جو ہے وہ نبوت کا 47واں حصہ ہے۔ 47ویں حصے کا مطلب کیا ہے کہ سچ بھی ہو سکتا ہے اور جھوٹ بھی ہو سکتا ہے۔ لازمی نہیں ہے کہ جو آدمی نے خواب دیکھا وہ حقیقت میں پورا بھی ہو، اور لازمی نہیں ہے جو آدمی نے خواب دیکھا ہے وہ نہ پورا ہو، وہ پورا بھی ہو سکتا ہے۔ اور 5ویں بات خواب کے بارے میں یہ ذہن میں رکھے کہ خواب جو ہے وہ رات کا سچا ہوتا ہے اگر ہو، دن کا خواب سچا نہیں ہوتا۔ فجر کی نماز پڑھ کے آدمی سو گیا، خواب دیکھا، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ دوپہر کو خواب دیکھا، کوئی ویلیو نہیں ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی آپ حضرات کو خواب کے بارے میں؟ اب ذرا آگے چلتے ہیں۔ آپ حضرات کی توجہ ادھر ہو، وہ چارپائی لینے آئے ہیں، ادھر آپ ادھر توجہ کریں۔ ہاں، اگر آپ نے ادھر توجہ کرنی ہے تو وہ پھٹا اور چارپائی لینے آئے ہیں۔ جی، الرؤیا، الرؤیا، جی ہاں تو اس سے بہتر یہ قرآن ہے۔ الرؤیا، الرؤیا، رؤیا کا مطلب سمجھ آ گیا، لیکن یہاں پر رؤیا کا مطلب ہے سفر معراج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو سفر پہ گئے ہیں اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر تذکرہ فرما رہے ہیں کہ جو ہم نے آپ کو معراج دکھلایا، جو ہم نے آپ کو کیا دکھلایا؟ معراج دکھلایا۔ آپ نے اس معراج کو آ کر جو بیان کیا لوگوں کے سامنے، وہ سفر معراج لوگوں کے لیے آزمائش بن گیا۔ وہ کیا بن گیا؟ لوگوں کے لیے آزمائش بن گیا۔ اب کیسے آزمائش بن گیا اس کو بھی ذرا سمجھ لیں۔ آزمائش اس طریقے سے بن گیا جب اللہ کے پیارے پیغمبر نے آ کر یہ بیان کیا کہ میں ایک رات میں سفر کر کے آیا ہوں اور اتنا طویل میں نے سفر کیا ہے، تو لوگوں نے اس پر آپ کا مذاق اڑایا، استہزاء کیا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک آدمی ایک رات میں کروڑوں میل کا سفر کرے، زمین سے زمین پر ہزاروں، اور پھر زمین سے آسمان پر کروڑوں، پھر آسمان سے آگے عرش معلیٰ تک ایک رات میں ایک آدمی سفر کرے۔ ہم اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اس لیے یہ آپ کا سفر تھا لوگوں کے لیے کیا بن گیا؟ آزمائش بن گیا، فتنہ بن گیا۔ اور یہ ہوتا ہے، یہ ایک حقیقت ہے۔ بہت ساری باتیں ہم بیان کرتے ہیں، بہت سارے مسائل ہم بیان کرتے ہیں تو لوگ اس کو کہتے ہیں جی ہم نے تو یہ بات سنی نہیں ہے، ساری زندگی ہماری گزر گئی، ہم نے تو یہ مسئلہ سنا ہی نہیں ہے۔ تو وہ کبھی کبھی ہمارے لیے بھی آزمائش بن جاتا ہے کہ ہم بات سنا کر بھی پکڑے جاتے ہیں اور وہ اس کے اوپر ٹھیک ٹھاک ریئیکشن آ جاتا ہے کہ بھی یہ کیا، جبکہ اس مسئلے کی حقیقت موجود ہوتی ہے، قرآن و سنت کے وہ مطابق ہوتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، لیکن وہ کیونکہ وہ سنا نہیں ہوتا اس لیے وہ کیا بن جاتا ہے؟ آزمائش بن جاتا ہے۔ ایک دفعہ اپنے آپ جانتے ہیں مرکزی جامع مسجد ایک بلاک، حضرت مولانا مفتی عبد المعید صاحب رحمہ اللہ تعالی، نام تو سنا ہوگا آپ حضرات نے، ان کے والد صاحب تھے قاری عبد السمیع صاحب، قاری سعید صاحب، پھر مفتی شفیع صاحب، یہ سلسلہ بڑا چلا آ رہا ہے۔ تو انہوں نے ایک موقع پر ایک مسئلہ بیان کر دیا، وہ مسئلہ آزمائش ان کے لیے بن گیا اور ٹھیک ٹھاک شہر میں جھگڑا ہو گیا۔ عربوں میں یہ رواج ہے، ہمارے ہاں یہ رواج نہیں ہے، پاک و ہند میں یہ رواج نہیں ہے، اور باقاعدہ طور پہ احادیث مبارکہ میں اس کا تذکرہ ملتا ہے۔ اب اگر وہ مسئلہ میں بھی آپ کے سامنے بیان کروں گا تو آپ بھی چونک جائیں گے، آپ بھی کہیں گے کہ مولوی صاحب یہ کیا بات آپ نے کر دی، ہم تو اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، جبکہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ طور پہ حکم بھی دیا اور اس کا تذکرہ بھی احادیث میں ملتا ہے، اور عربوں میں یہ اب تک رواج چلا بھی آ رہا ہے، ہمارے ہاں نہیں ہے، پاک و ہند میں نہیں ہے یہ رواج۔ وہ کیا ہے وہ میں آپ کو صرف اتنا اشارہ کر دیتا ہوں، مسئلہ آپ نے خود ڈھونڈنا ہے اور تلاش کرنا ہے، یہ نہیں کہنا کہ مفتی صاحب نے بیان کر دیا عورتوں کا ختنہ، ہمارے ہاں بھی نہیں ہے، پورے پاک و ہند میں نہیں ہے، بر صغیر میں نہیں ہے، بلکہ شاید ایشیا میں نہ، ایشیا کے علاقوں میں نہ ہو، لیکن عربوں میں اس کا رواج ہے اور اللہ کے نبی کا حکم بھی ہے۔
اب یہ مسئلہ مفتی صاحب نے جب بیان کیا تو شہر میں ٹھیک ٹھاک ہنگامہ ہو گیا کہ یار مفتی صاحب نے یہ کیا بیان کر دیا، نہیں سمجھے؟ تو یہ ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آ کر بیان کیا اپنا سفر معراج تو وہ لوگوں کے لیے فتنہ بن گیا، لوگوں نے کہا کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ لوگوں کے لیے فتنہ بن گیا، لیکن ہمارے لیے بڑی دلیل بن گیا مسلمانوں کے لیے کہ جس چیز کا تذکرہ کیا جائے اگر اس کو تسلیم کر لیا جائے تو جس حیثیت سے تسلیم کیا جائے تو اس کی وہی حیثیت ہوتی ہے، اور اگر اس حیثیت سے تسلیم نہ کیا جائے تو اس کی حقیقت کچھ اور ہوتی ہے۔ یہ بات دل میں رکھیں۔ اب میں آپ کو یہاں پر ایک بات سمجھانے لگا ہوں۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ فرماتے کہ میں نے خواب دیکھا ہے اور خواب کے اندر میں معراج پہ گیا ہوں تو یہ بات مشرکین مکہ کے لیے فتنہ نہ بنتی۔ وہ کہہ دیتے ٹھیک ہے جی، خواب کے اندر تو بندہ کہیں سے کہیں چلا جاتا ہے، میں یہاں لیٹا ہوا ہوں خواب کے اندر میں امریکہ چلا گیا، کہیں سے کہیں انسان چلا جاتا ہے خواب کے اندر، تو یہ لوگوں کے لیے فتنہ نہ بنتی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میں بنفس نفیس گیا ہوں، بذات خود میں نے سفر کیا ہے، سواری کے اوپر سوار ہوا ہوں، اور باقاعدہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ گیا ہوں، پھر مسجد اقصیٰ سے عرش معلیٰ پر گیا ہوں، تو وہ لوگوں کے لیے کیا بن گیا؟ آزمائش بن گئی۔ اور یہ ان لوگوں کے لیے بہت بڑی دلیل ہے جو لوگ اب بھی کہتے ہیں کہ اللہ کے پیارے پیغمبر نے کیا دیکھا تھا؟ خواب دیکھا تھا۔ یہ آیت مبارکہ ان کے لیے بہت بڑی دلیل ہے کہ یہ خواب نہیں تھا، حقیقت تھا۔ موجودہ دور میں بھی ہمارے بلکہ سرگودا میں بھی بہت سارے حضرات جو ہے وہ انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جی یہ خواب تھا، حقیقت نہیں تھی، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے فرمایا کہ یہ لوگوں کے لیے فتنہ بنا، آزمائش بنا، اس لیے کہ کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود تشریف لے گئے تھے۔ سمجھا گیا آپ حضرات کو بات؟ اور دوسرا تذکرہ کیا والشجرۃ الملعونہ، اور شجرہ ملعونہ۔ شجرہ ملعونہ کیا ہے؟ وہ درخت جس کے بارے میں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے، اور قرآن پاک میں بھی اس کو ملعون کہا گیا ہے کہ یہ شجرہ ملعونہ ہے، وہ ہے زقوم کا درخت۔ زقوم جو ہے یہ جہنم کا خاص درخت ہے۔ دنیا میں بھی یہ درخت پایا جاتا ہے، لیکن وہ درخت ایک سمجھو کہ سمجھانے کے لیے ہے کہ بھائی یہ زقوم ہے، ورنہ اصلی جو زقوم کا درخت ہے وہ اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بلکہ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں کہ وہاں اس کی پیدائش ہوگی، وہاں وہ جنہوں کہتے ہیں اگے گا، جمے گا، جہاں پر جہنمیوں کا خون اور پیپ جمع ہوگا، جہنمیوں کی غلاظت جمع ہوگی، جہنمیوں کا چھوٹا بڑا پیشاب جمع ہوگا، وہاں وہ اگے گا، اور اس پیپ اور خون اور غلاظت کے اندر آگ لگی ہوگی، اس آگ کے اندر سے وہ درخت نکلے گا جس کا نام زقوم ہوگا، اور وہ جہنمیوں کا کھانا ہوگا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس شجرہ ملعونہ کا تذکرہ ان کے سامنے کیا تو ان لوگوں نے آگے سے مذاق اڑایا، انہوں نے کہا کہ جی زقوم تو ہمارے ہاں چھواروں کو، کھجوروں کو اور مکھن کو کہا جاتا ہے، ہم تو اس کو زقوم کہتے ہیں۔ نہیں سمجھے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہی ہے کہ یہ جو باتیں کر رہے ہیں نا، ہمیں ان ساری باتوں کا پتہ ہے۔ وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا، اور ہم ان کو ڈراتے ہیں لیکن نہیں زیادہ کرتا ان کو ڈرانا مگر سرکشی کے اعتبار سے، یعنی جتنا زیادہ ان کو ڈرایا جاتا ہے یا مسائل بتائے جاتے ہیں تو یہ آگے سے کہتے ہیں لے۔ تو یہاں پر ایک اور بات آخر میں یہ بھی سمجھ میں آ گئی کہ اگر کسی علمی مسئلے کا پتہ چلے تو انسان کو آگے سے یہ نہیں کرنا چاہیے کہ لے ہم نے تو آج تک، تاکہ ہم ان کی مشابہت سے بچ جائیں۔ مسئلہ پتہ چل گیا تو اس کو خاموشی سے سنے، بعد میں پوچھ لیں کہ جی یہ مسئلہ آپ نے بیان کیا، اس مسئلے کی وضاحت فرما دیں، مجھے سمجھ میں نہیں آیا، یہ سنت طریقہ ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو فہم نصیب فرمائے۔